الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ماں اور بہن، خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ہماری جماعت کے ایک انتہائی موقر عالم، مصنف، محقق ہمارے درمیان موجود ہیں. مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ. ان کی بنارس تشریف آوری کی مناسبت سے یہ مجلس آپ کے درمیان رکھی گئی تھی. قبل اس کے کہ موصوف آپ کے سامنے تشریف لائیں، میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. غصہ ہم میں سے ہر انسان کو آتا ہے. غصہ انسان کی فطرت کہہ لیجیے، انسان کی جبلت ہے. خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے. لیکن غصہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک آدمی اپنی ذات کے لیے غصہ ہوتا ہے اور ایک اپنے دین کے لیے غصہ. اگر کسی نے ہم کو ذاتی طور پر کچھ کہہ دیا، ہم کو نشانہ بنا دیا، ہم کو تکلیف پہنچا دیا، تو ہم کو بڑا غصہ آتا ہے کہ کیوں اس نے ایسا کہا، کیوں اس نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا. ہم انتقام لینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی دین کو نشانہ بناتا ہے، شریعت کی کسی تعلیم کا مذاق اڑاتا ہے یا شریعت کی کسی تعلیم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو بہت کم لوگوں کو غصہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم کو کیا لینا دینا اس سے، وہ جانے اس کا عمل جانے. یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہم الٹا کر رہے ہیں. دیکھیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اس سلسلے میں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط الا ان تنتہک حرمات اللہ فینتقم بہا للہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں ہوئے. آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو اس سے بدلہ نہیں، الا یہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یا اللہ کی حرمت کو پامال کیا جائے تو اللہ کے واسطے وہ غصہ ہوتے تھے اور انتقام لیتے. اپنی ذات کا معاملہ ہو تو کبھی نہیں آپ غصہ معاف کر دیتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے. لیکن معاملہ جہاں شریعت کا ہوتا تھا، دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی تھی آپ کے سامنے، تو آپ سخت ناراض ہوتے. وہاں آپ کا غصہ دیکھنے لائق ہوتا تھا. ناراض ہوتے، اس چیز کو بیان کرتے کہ یہ کام کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ہمارا معاملہ اس کے برعکس۔ ان دونوں چیزوں کی مثال دیکھیں، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک دیہاتی ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کا حاشیہ، جس کا کنارہ موٹا کھردرا تھا۔ وہ دیہاتی آپ کے سامنے آیا اور آپ کی چادر کو پکڑ کر کے اتنا تیز کھینچا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے اتنی تیزی سے کھینچنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گئے۔ اب آپ خود تصور کیجئے کہ کتنا تیز کھینچا ہوگا کہ گردن پر نشان پڑ جائے، کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی اس نے آپ کو۔ فجبد جبدۃ شدیدۃ، بہت سختی کے ساتھ کیا، دیہاتی اکھڑ ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے دیہاتی انداز میں نہ صرف یہ کہ آپ کی چادر کھینچی بلکہ پھر کہا کہ یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی نہیں کہا کہ اے محمد، نام لے کر۔ دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، کہا کہ اے محمد مجھے اللہ کا وہ مال دیجیے جو آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ادھر ادھر سے مال آتے رہتے ہیں، اس میں سے ہم کو بھی دیجیے۔ فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوچیے کہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہمارا رد عمل ہوتا، کتنا ناراض ہوتے، اور بجائے اس کو کچھ دینے کے نہ جانے اس کو کون سی سزا دے دیتے، دلوا دیتے۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی طرف مڑ کر کے آپ نے دیکھا اور ہنس پڑے۔ اتنا ہی نہیں، اور حکم دیا کہ اس دیہاتی کو کچھ دے دیا جائے، کچھ پیسہ، کچھ مال دے دیا۔ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس نے نقصان پہنچایا تھا اور آپ کو تکلیف پہنچایا تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو چھیڑا ہی نہیں، اس کو کچھ کہا نہیں، بلکہ اس نے جو مطالبہ کیا تھا انتہائی بھونڈے انداز میں، اس کا مطالبہ بھی پورا کر دیا، کہا کہ اس کو کچھ دے دیا جائے۔ تو یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی نے کبھی انتقام نہیں۔ اس کے برعکس دیکھیے کہ اگر معاملہ شریعت کا ہوتا تو آپ کی ناراضگی دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ کسی بڑے گھرانے کی کسی عورت نے چوری کیا، قبیلے بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا، بڑے نامی گرامی گھرانے کی تھی، تو اب چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اگر اس کی چوری ثابت ہو جاتی، تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ اتنے بڑے گھرانے کی عورت ہے، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ چھوڑ دیا جائے اس کو، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، معاف کر دیا جائے۔ کون آپ سے بات کرے گا؟ تو انتخاب ہوا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ وہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے ہیں۔ ان سے درخواست کی گئی کہ آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کیجئے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جب آپ نے یہ بات رکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کہا کہ تشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ اللہ کی حدود کے سلسلے میں آپ سفارش کر رہے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی مقررہ حد ہے، یہ سزا ہے، اس سلسلے میں سفارش کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پھر آپ گئے، آپ نے خطبہ دیا لوگوں کے سامنے اور کہا کہ انما اہلک من کان قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفَ قَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ کہ لوگوں تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں کہ ان میں اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی نامی گرامی گھرانے کا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور انسان، معمولی درجے کا انسان چوری کرتا تھا تو اس پر حد نافذ کرتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو دیکھیے کہ معاملہ شریعت کا تھا، اللہ کے قانون کا تھا، تو آپ غصہ ہوئے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر عام مجمع کے اندر آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس طرح کا کام نہیں چاہیے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں چھوٹا بڑا دیکھا جائے، امیر غریب دیکھا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے گھر میں ایک پردہ لٹکایا تھا دروازے پر یا الماری پر، اس پردے میں کچھ تصویر تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے اور دیکھا کہ تصویر والا پردہ ہمارے گھر میں لٹک رہا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَهَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ پردہ پھاڑ دیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصے میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تصویر کے بارے میں اسلام کا کیا موقف، بڑی بھاری چیز ہے، آج ہم نے کھلواڑ بنا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، کیا کہ عائشہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تخلیق کرنا، پیدا کرنا، تصویر دینا، شکل صورت بنانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کام میں اگر کوئی مخلوق خالق کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو سخت عذاب ہوگا۔ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو پھاڑا۔ تو یہ ہے کہ الا ان تنتهك حرمات اللہ فینتقم بها للہ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر کے آپ سے شکایت کی، کہا کہ اللہ کے رسول میری فجر کی نماز اس وجہ سے چھوٹ جاتی ہے کہ فلاں شخص بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا میرے بس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی بہت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ ان منکم منفرین، کہ لوگوں تم میں سے بعض لوگ نفرت پیدا کرتے، لوگوں کو شریعت سے، دین سے دور کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی امامت کرے تو اختصار کو ملحوظ رکھے، بہت لمبی نہ کرے، اس لیے کہ اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اس لیے سب کی رعایت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اپنے اماموں کو پکڑ پکڑ کر کے ان سے کہیں کہ ہاں مختصر نماز پڑھاؤ۔ نماز کون مختصر ہوگی، کون لمبی ہوگی، اس کا بھی شریعت نے ضابطہ بنا دیا ہے۔ مغرب کی نماز میں کیا پڑھا جائے گا، عشاء کی نماز میں کتنی لمبی قرات ہوگی، فجر کی نماز میں سب سے زیادہ لمبی قرات ہوتی ہے۔ تو اس مقررہ حد سے اوپر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ قابل اعتراض چیز ہے۔ اب فجر کی نماز میں طول مطلوب ہے، فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، اس میں قرات لمبی ہوگی، لیکن اتنی لمبی کہ برداشت سے باہر ہو، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے، لمبی پڑھتے تھے،
لیکن اتنی لمبی نہیں کہ پیچھے والوں پر بہت زیادہ شاخ گزرے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کا کوئی معاملہ ہوتا، شریعت کا کوئی معاملہ ہوتا، تب غصہ ہوتے تھے، تب ناراض ہوتے تھے۔ اپنی ذات سے متعلق کوئی معاملہ ہوتا تھا تو آپ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا بھی ہوتا تھا، وہ بھی اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ خذف کرتا ہے، یعنی ہاتھ کی انگلیوں پر کنکری رکھ کر کے اس سے مارتا ہے۔ کچھ لڑکے کھیل کرتے ہیں نا کہ دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی کنکری رکھ لیا اور اس طرح سے مار دیا، اس کو عربی زبان میں خذف کہتے ہیں کہ دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی کنکری رکھ کے اسے مارا جائے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آدمی کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے تو اس کو منع کیا اور کہا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ صرف منع ہی نہیں کیا، آپ نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اس طرح مارنے سے نہ تو دشمن کا کوئی بگڑے گا، نہ کوئی شکار ہو سکے گا۔ آپ اس طرح سے کنکری مار کر کے چاہیں کہ کوئی شکار کسی چیز کا شکار کر لیں، ہوگا نہیں ہوگا۔ آپ اس سے کسی دشمن کو کوئی نقصان پہنچائیں، اس کو کوئی زخم لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوگا، اس سے دانت ٹوٹ سکتا ہے، اس سے آنکھ پھوٹ سکتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے ماریں گے، کسی کی دانت پر جا کر کے لگ جائے گا تو اس کا دانت تو ٹوٹ سکتا ہے، آنکھ میں لگ گئی تو اس کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، لیکن کسی جانور کا تم شکار نہیں کر سکتے اس طرح سے، اور نہ کسی دشمن کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہو، لہذا اس سے پرہیز کرو۔ آپ نے اس کو یہ حدیث سنا دی، یہ مسئلہ بتا دیا۔ دوبارہ دیکھا کہ وہ شخص وہی کام کر رہا ہے کہ دو انگلیوں کے بیچ میں کنکری رکھ کر کے اس طرح سے چلا رہا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے تم کو اس سے منع کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی، اس کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو۔ بہت غصہ ہوا، کہا کہ واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں۔ کہ نبی کی حدیث میں نے سنایا، ایک غلط کام پر تنبیہ کیا، لیکن تم نے اس کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ معاملہ شریعت کا تھا، معاملہ نبی کی حدیث کا تھا۔ تو صحابہ کرام حدیث کے معاملے میں، سنت پر عمل کرنے کے معاملے میں بہت سخت تھے، اور کسی سنت کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، بتلاتے تھے کہ یہ غلط کام ہے۔ کہا کہ اتنا غلط کام میں تم سے بات نہیں کروں۔ ایک دوسری مثال دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کوئی شخص جنازے میں جا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ کہا کہ جنازے میں چل رہے ہو اور ہنس رہے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ کہا کہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے دوسرے بزرگان دین شریعت کے کسی کام کو، یعنی کسی حکم کی مخالفت جب دیکھتے تھے تب ناراض ہوتے تھے، اور تب اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، لیکن اگر معاملہ ان کی ذات سے متعلق ہو، کسی نے ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، تو عفو درگزر سے کام لیتے، اس وقت انتقام نہیں لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن جہاں معاملہ شریعت کا آتا تھا وہ جو ہے خاموش نہیں رہتے۔ دونوں طرح کی مثالیں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کی ذات کو اس دیہاتی نے نشانہ بنایا، تکلیف پہنچائی، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کو نظر انداز کر دیا، بلکہ اس نے جو مطالبہ رکھا تھا،
جو مانگ رکھی تھی اس کی مانگ بھی پوری کر دی۔ تو غصہ ہونا چاہیے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، شریعت کے لیے۔ اور غصہ اگر ہو انسان کو تو اس غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اولاً تو غصہ ہونے نہیں دینا چاہیے، لیکن غصہ ہوتا ہے، انسان ہے تو غصہ ہوگا۔ اسی لیے ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کچھ وصیت کر دیجئے، مجھ کو کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، دیکھو غصہ مت کیا کرو۔ اس نے دوبارہ کہا، پھر آپ نے کہا کہ غصہ نہ کرو۔ 3 مرتبہ اس نے آپ سے نصیحت کرنے کا مطالبہ کیا، تینوں مرتبہ آپ نے اس کو ایک ہی نصیحت کیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اگر غصہ ہو تو اس غصے کو دبایا کرو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی وقت جب کہ معاملہ اپنی ذات سے متعلق ہو، شریعت کے کسی حکم سے متعلق اور اللہ کی مقرر کردہ کسی قانون سے متعلق نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو ایسی صورت میں انسان غصہ کرے، غیرت کا اظہار کرے۔ ہم اپنے سامنے کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، کتنی مخالفتیں شریعت کی دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہماری پیشانی پر بل نہیں ہے۔ کتنے منکرات ہمارے معاشرے میں دن رات ہوتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں۔ لیکن جیسے کسی نے ہماری ذات کو کچھ کہہ دیا، کچھ برا بھلا کہہ دیا، کچھ تکلیف پہنچا دی، تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آستین چڑھا دیتے ہیں، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ تو غصے کو سرد کرنے کا ہے، یہی تو صبر کرنے کا ہے، یہی تو عفو درگزر کرنے کا ہے۔ لیکن جب معاملہ کسی شریعت کی کسی چیز کا ہو، جہاں غصہ دکھلانا چاہیے، جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کرنا چاہیے، وہاں ہم خاموش رہ جاتے ہیں، وہاں ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہم بے غیرتی کا اظہار کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، اس وقت سے لے کر کے آخری ایام تک آپ کے ساتھ رہے، آپ کے خادم رہے۔ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین واللہ ما قال لی قط اف، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کیا۔ ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف بھی کہا ہو۔ خدمت کرتا تھا، آپ کا کام کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے بچے تھے، بڑوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہوں گی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرتا تھا تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں کیا، کوئی کام کر دیتا تھا آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ نہیں کہتے تھے کہ کیوں کر دیا، کیوں کر دیا، کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں کرتے تھے، اف تک نہیں کہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، آپ کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے تھے، چھوٹے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کا کہ ایک کھجور اٹھا کر کے کھا لیا، منہ میں ڈال لیا۔ بچے تھے، ہم اور آپ ہوتے کہتے کہ چھوڑ دو، بچہ ہے، کھا لیا، کیا بات۔ آپ نے کہا کہ کخ کخ، ڈانٹا ان کو، کہا کہ تھوکو، کیا کر دیا تم نے؟ الا تعلمون، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد، آپ کے سلسلے نسب سے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر صدقے کا مال حرام ہے۔ تو دیکھیے ایک بچے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ وہ بچہ ابھی مکلف نہیں تھا، وہ بچہ ابھی شریعت کے احکام کا پابند نہیں بنایا گیا تھا، پابند ہوتا ہے بلوغت کے بعد، لیکن تربیت سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے وہ کھجور نکلوا کر کے چھوڑا اور ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو آل محمد کے لیے صدقہ کا مال کھانا جائز نہیں۔ ادھر دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کا موقف کہ پوری زندگی کبھی کہتے ہیں کہ ہم کو اف تک نہیں کہا، کیوں کیا کیوں نہیں کیا، یہ سب کچھ نہیں کہا، لیکن یہاں معاملہ شریعت کا تھا، یہاں معاملہ دین کے حکم کا تھا، تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کیا بلکہ اس کو تنبیہ کی۔ اس نے ایک غلط چیز اپنے منہ میں ڈال لی تھی، اس کو منہ سے نکلوایا۔ تو ہم اپنے بچوں کی اسی طرز پر تربیت کریں، اپنے معاشرے میں اسی کلچر کو فروغ دیں کہ اچھائی کو بڑھاوا دیا جائے، برائیوں کو روکا جائے، برائیوں کو دیکھ کر کے ہمیں غیرت آئے اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایمان کی حرارت ہو، لیکن نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ کسی کو غلطی کرتا دیکھیں تو اس کو تنبیہ کریں، اس کو سمجھائیں۔ جتنی بھی برائیاں سماج کے اندر شروع ہوتی ہیں تو پہلے بڑے چھوٹے پیمانے پر شروع ہوتی ہیں، اسی وقت سے اگر ہم ان برائیوں پر نظر رکھیں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں تو آگے چل کر کے یہ کوئی بڑی شکل نہیں اختیار کریں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب برائیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں، بہت پھیل جاتی ہیں، تب ہم رونا روتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ کاش کہ اس دن سے ہم لگ جاتے جب ابھی شروعات ہوئی تھی اس طرح کے غلط کام کی، تو معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول یاد رکھنا ہوگا کہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے آپ کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ معاملہ جب شریعت کا ہوتا تھا، دین کا ہوتا تھا، اللہ کے نازل کردہ قوانین کا ہوتا تھا، تو آپ غصہ ہوتے تھے، نہ صرف یہ کہ غصہ ہوتے تھے اور اس سلسلے میں سختی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ یہی چیز معاشرے کو محفوظ رکھتی ہے، اور جب یہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جب ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی بات اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ مولا کریم تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کے لیے اور شریعت کے قانون کے لیے غیرت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب معاملہ ہمارا اپنی ذات سے متعلق ہو تو ہمیں عفو درگزر کی توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا قدوہ مانتے ہیں، تو آپ کی سیرت پر بھی ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔